یہ سال شروع ہونے سے پہلے میں نے کلام مقدس میں سے بتایا تھا کہ 2024 جو ہے وہ چرچز میں تاریکی کا سال ہے، اور یہ تاریکی کی جو پہچان ہے وہ تب تک ہمیں نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں نور نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں چرچز میں کیسے تاریکی ہو سکتی ہے، جبکہ خداوند یسوع نے کہا کہ عالم روا کے دروازے بھی چرچ پر غالب نہیں آئیں گے، کلیسیا پر۔ تو پہلے تو یہ بات ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی کلیسیا ہے۔ اگر تو ہر کلیسیا کی بات ہے تو ہر کلیسیا میں اتنی گمراہی ہے، عالم روا کے دروازوں کی کیا بات کرتے ہیں ہم، تو صحیح طور پر مسیح کو بھی نہیں جانتے۔ یہ اس چرچ کی بات نہیں ہو رہی جو ہمارا ہے یا جو دنیا میں چرچز بنے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو چرچ ریولیشن یعنی کہ یسوع المسیح کے جو ہے وہ بیٹے ہونے پر جس کی بنیاد ہے، صرف ایمان کی بات نہیں ہے، وہ ریولیشن والی کلیسیا، وہ بھیدوں والی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہماری کلیسیاں تو ڈینومینیشنز کی وجہ سے بنی ہیں، کوئی بھی ڈینومینیشن ہے، کوئی بھی مشن ہے تو وہ جو بھی اپنے پاسٹر بناتی ہے وہ آگے جا کر اپنی برانچز کھولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بھی وہ خدا کی کلیسیا۔ وہ خدا کی کلیسیا نہیں ہے۔ جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں، ہر چرچ میں تاریکی کا راج ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2024 شروع ہوا ہے اور پاکستان کے چرچز میں اور انڈیا کی بڑی بڑی جو منسٹریز ہیں ان میں اس طرح کی تاریکی ظاہر ہوئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ انڈینز کو سنتے ہیں، اور زیادہ تو 2 منسٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ ان کو سنا جاتا ہے۔ میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ تاریکی جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ جو کچھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، لڑائیاں منسٹریز میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو ہوتی رہتی ہیں، انڈیا میں بھی یہ شروع ہو چکی ہے۔ جو ان کے مذہبوں پر حرکتیں ہو رہی ہیں، جو ان کے میٹنگز میں کام ہو رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی جا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے۔ اب ہم کس طرح پہچانیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جن منسٹری کے بارے میں یہ ابھی ریسنٹلی یہ سب کچھ ہوا ہے، جو بھی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں کسی کو نہ پروموٹ کرنے والا ہوں نہ ڈیگریڈ کرنے والا ہوں، صرف میں بتانے والی بات یہ ہے کہ معجزات بھی وہ کریں گے، پروفیسیز یا نبوتیں بھی ان میں ہوں گی، میریکلز بھی ہوں گے، لیکن تاریکی ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں نہیں جی دیکھو جی اگر وہ جھوٹے ہیں تو معجزات نہیں ہو سکتے، اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کی نبوتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ نبوتیں بھی کریں گے، وہ پوری بھی ہوں گی، وہ میریکلز بھی کرتے رہیں گے، لیکن تاریکی پھر بھی ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو جانتے نہیں ہیں، ہم میں خود تاریکی ہے، دیٹس وائی ہمیں روشنی کی پہچان نہیں ہے، اور اس لیے لوگوں کو 2024 میں چرچز میں تاریکی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے اندر جو روشنی ہے دراصل وہ تاریکی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ آخری وقت میں جب خداوند نے کہا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کو لکھا ہے کہ بہت سارے، جب آپ کلام کو پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ لگے بہت ساروں کا مطلب ہے بہت سارے نہیں، کوئی صحیح بھی تو ہوگا نا۔ جب کلام کہتا ہے نا تو کہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے وہ اسپرچل فادرز ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ تاریکی اس کی پہچان ہونی چاہیے، اگر آپ یہاں پر پیدا ہوئے یا جس بھی کلیسیا میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر جو خادم ہے، کیا خدا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس نے اچھے چرواہے پیدا کرنے ہیں؟ کیوں پتہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر تاریکی ہے، اور اس تاریکی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ خدا کو کہتے ہیں خدا دیکھ تو نے ہمیں جہاں پر رکھا ہے تو نے غلط رکھا ہے، ہماری پیدائش تو فلاں ملک میں ہونے چاہیے تھے، ہم تو ان خادموں کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، یہ اب وہ ہے۔ صرف یہاں پاکستان کی بات نہیں ہے، اوورآل پوری دنیا میں ہر چرچ میں تاریکی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ جو ہم میں روشنی ہے دراصل وہ تاریکی ہے، اور اسی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، خیالی روحانیت ہے، خیالی پاک روح ہے، خیالی یسوع ہے۔ میں نے 2 منگل یا 3 منگل پہلے بتایا تھا، اپوسٹلز ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کی تعلیم وہ نہیں ہوتی جو آج کل کے رسول دے رہے ہیں۔ رسولوں نے کبھی میریکلز پریچ نہیں کیے، نبیوں نے کبھی میریکلز کے بارے میں پریچ نہیں کیا، مٹیریلزم یا دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا بلیسنگز ان کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں پریچ کیا۔ اور آج کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ بڑے روحانی نہیں ہے، تاریکی ہے، ہمارے اندر تاریکی ہے، اس لیے ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن میں خود تاریکی ہو۔ آپ کو اگر میری باتوں کا نہیں پتا تو آپ کو کلام کا بھی نہیں پتا، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ آخری دور میں یہ ہوگا، تو چاہے کوئی جتنے مرضی معجزے بھی کرے، جتنے مرضی نبوتیں بھی کر لے، ہوگی تاریکی ہی،
کیونکہ یہ کلام میں لکھا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے نشانات دکھائیں گے کہ ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. ہمارے نزدیک صرف دو چیزیں ہیں, ایک معجزے ہو جان, نبوت ہو جائے, تو تیسری چیز جی بڑی برکت ملتی ہے لوگوں کو, بڑی شفا ملتی ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں جس خادم کی زندگی میں وہ ہم سمجھتے ہیں وہ سچا ہے. معجزات آج بھی یسوع کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بھی خداوند لوگوں کے ساتھ بولتا ہے, آج بھی خداوند لوگوں کو برکت دیتا ہے, شفا دیتا ہے. لیکن پرابلم ہماری ٹیچنگ میں ہے. ہر ایک کے لیے خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ امیر ہو. ہر ایک کے لیے یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو, گھر ہو. ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے. کوئی بھی آیت لے لیں, سب پر فکس کر دیتا ہے, یہ آپ کے لیے بھی آپ کے لیے, لیکن وہ نہیں ہوتی. تو 2024 میں آپ چرچز میں ایسی تاریکی دیکھیں گے جو کہ آپ حیران ہوں گے. چرچز میں روشنی آ جائے تو بہت سارے لوگ چرچ کو چھوڑ دیں گے. وہ آسمان پر نہیں جائے گا جو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. چرچ وہ آسمان پر جائے گا جو یسوع کی تلاش کرتے ہیں. اس لیے یسوع نے یہ کہا جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے, چرچ کی بات ہو رہی ہے. ہم سوچتے ہیں شاید یہ کوئی چرچ کے باہر کی بات ہو رہی ہے. نہیں, باہر کی بات نہیں ہو رہی. یسوع یہ کہہ رہا اپنے شاگردوں سے آخری دور میں کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے کیوں دیکھنا ہے؟ ہماری ایٹرنٹی, ہماری ابدیت بڑی اہم ہے. کلام مقدس کے مطابق یسوع نے کہا کہ پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے, کیا وہ تاریکی تو نہیں ہے؟ ابلیس نے چرچ کو اسی طرح گائیڈ کرنا جس طرح کلام مقدس کہتا ہے, لیکن اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں آج ٹویسٹڈ تعلیم, یعنی کہ مروڑی تروڑی تعلیمہ اگر کلیسیا وچوں کٹ دتیا جانا تو کوئی بھی یسوع والی کلیسیا نہیں ہے. مختلف آیتاں مختلف جگہ فٹ کر دیتی ہیں جاندیاں.